مفتی صاحب ایک اور سوال، خیر پور سے بلال منیب پوچھتے ہیں کہ میرا ایک دوست بات بات پر قرآن کی قسم کھاتا ہے۔ اکثر مجھے لگتا ہے وہ عادتاً قسم کھا کر اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ بعض اوقات مجھے پتہ ہوتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ کیا اگر ہم اس کی قسم کا اعتبار نہ کریں تو گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ جھوٹی قسمیں کھانے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ کون سی قسم کھانا جائز ہے اور کس صورت میں قسم کھانے کی اجازت ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اس بھائی کے سوال کا تعلق ہے کہ دوست میرا بات بات پہ قسم کھاتا ہے، جب آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ بات بات پہ وہ قسم بھی کھاتا ہے اور جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، تو یہ علامات منافقین میں سے ہے۔ تو ایسے بندے کی بات پر یقین نہ کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں، گناہ گار آپ نہیں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنے مال کو بیچنے کے لیے قسم کھاتا ہے، مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جو بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اور کس حوالے سے قسم کھانا جائز ہے؟ یاد رکھیں، قسم کی کچھ اقسام ہیں۔ پہلی قسم جسے کہا جاتا ہے لغو قسم، کہ بات بات پہ ایسے ہی منہ سے کوئی بندہ قسمیں کھائے جا رہا ہے، تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور ایک بندہ جھوٹی قسم کھائے، ماضی کے اندر کوئی واقعہ ایسا ہوا کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ بندہ قسم کھا رہا ہے، اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو گناہ گار ہے، سچی قسم کھائے گا تو پھر بھی دیکھیں، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، اور اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہے تو پھر قسم کو اختیار کرنا، یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے نام کو غلط طور پہ استعمال کرنا تو گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ اسی کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ یمین غموس اس وجہ سے کہ یہ گناہ کے اندر انسان کو ڈبو دیتی ہے۔ تیسری قسم کی قسم ہے جسے کہا جاتا ہے یمین منعقدہ، یعنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم کھائے۔ کوئی بندہ کہے جی میں مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب اس نے نماز چھوڑی، قسم ٹوٹ جائے گی، ایسی صورت میں اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ بہرحال اچھے کام کے لیے قسم کھانا جائز ہے، اور برے کام کے لیے اگر بالفرض کسی نے قسم کھا لی، گناہ کے زمرے میں آئے گا، قسم کو توڑنا لازم ہوگا، لیکن پھر بھی اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ قسم کا کفارہ پارہ نمبر 7 کے اندر 3 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، 10 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، یا ان کے کپڑے، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا، تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ کسی حال میں بھی اگر قسم ٹوٹ گئی، ایسی قسم کہ جس کو منعقدہ کہا جاتا ہے، یعنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم کھائی، تو بہرحال اگر کوئی آپ کی بات پر یقین نہیں کر رہا اور آپ کو ضرورت پڑ گئی اپنی بات کو ثابت کرنے کی، تو صرف اللہ کی قسم کھائی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ کے علاوہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی نے قسم کھائی تو؟ دیکھیں، غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، کسی نے اگر یہ کہا کہ اللہ کے رسول، تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، تو اس صورت میں جائز ہوگا۔ قرآن کی قسم کھائی تو قرآن بھی چونکہ کلام اللہ ہے، اس وجہ سے نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو جائز، ورنہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں۔ بعض لوگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے فلاں بات بتا دو۔ تو دیکھیں، ایسے کہنے سے قسم لازم نہیں ہوگی، اگر وہ بات واقعی بتانا چاہتا ہے، جائز کام ہے تو بتا دے، ورنہ اس طرح اگر قسم کسی کو دی گئی، اگر دوسرے بندے نے قبول کر لی پھر نافذ ہو جائے گی، اگر اس نے قبول نہیں کی تو ایسی صورت میں نافذ نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی اللہ کی قسم تجھے فلاں بات بتا، اب وہ بتانے کے قابل ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت